معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی اور میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم تحریک پر بات کریں گے، جس تحریک اور شخصیت کے بر صغیر ہند و پاک بھی میں تحریکوں پر، سیاست پر، پاکستان موومنٹ پر اور ہندوستان کی تقسیم پر اور ہماری مذہبی تحریکوں پر بڑے گہرے اثرات ہیں۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کی۔ سر سید احمد خان ایک عظیم نابغہ روزگار تھے۔ انہوں نے 1817 میں دہلی میں ایک سید خاندان میں جنم لیا۔ آپ کے آباء و اجداد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے اور آپ اس حوالے سے حکومتوں کے انتظام و انتصرام سے بہت ہی اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے تعلیم کے بعد انگریز کی ملازمت کی، جج کے عہدے تک فائز رہے اور بعد ازاں ریٹائر ہو کر مسلمانوں کی خدمت کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی اور برطانوی سامراج مسلمان زعماء، مسلمان مشاہیر اور لیڈروں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے۔ ایک ابتلا کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں قیامت صغریٰ برپا ہو چکی تھی۔ تو ان حالات میں معافی چاہتا ہوں، سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا کہ بھئی اس وقت کوئی مسلمانوں کی اس بر صغیر میں آواز نہیں ہے، اور اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو بر صغیر میں مسلمانوں کا نام و نشان اسپین کی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل نابود ہو جائے۔ تو اس لیے آپ میدان میں اترے اور آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، مذہبی اور اخلاقی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس تحریک کا اور سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ وہ تو بانی ہیں دو قومی نظریہ کے۔ اس کے علاوہ اس کا پین اسلامزم کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر انڈین نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح پاکستان موومنٹ کے ساتھ بھی سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل موومنٹ ہے جو پین اسلامزم، ٹو نیشن تھیوری، انڈین مسلم نیشنلزم، انڈین نیشنلزم اور پاکستان موومنٹ پر اپنے بہت گہرے اثرات رکھتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان
کے درمیان آج بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اور جب بھی کوئی ہندوستان میں واقعہ ہوتا ہے تو اس کے گہرے اثرات پاکستان پر ہوتے ہیں، اور جب بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہندوستان میں ہوتے ہیں، اور دونوں ملکوں کی سیاست کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل شروع ہوتا ہے پین اسلامزم سے۔ یعنی کہ یہ وہ زمانہ ہے، یعنی کہ 19ویں صدی کا، کہ جب یورپی نو آبادیات پوری تیسری دنیا کے اوپر قبضہ گیری کر رہے تھے، اور ابھی سلطنت عثمانیہ بھی موجود تھی، اور اس کی موجودگی میں ہی انگریز ہندوستان پر تقریباً 1857 میں پورے ہندوستان، پاکستان یعنی کہ بر صغیر پر قابض ہو چکے تھے۔ تو اس لیے دنیا بھر کے مسلمان اور بر صغیر کے مسلمان بالعموم یہ محسوس کرتے تھے کہ دنیا میں مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو اس دوران ایک تحریک ساری دنیا میں پیدا ہوئی جس کو پین اسلامزم کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ تحریک جو ہے اس کے بانی جمال الدین افغانی ہیں، لیکن جب مصر میں 1881 میں اینگلو ایجپٹ وار ہوئی، اور یعنی کہ سلطنت عثمانیہ اور مسلم ورلڈ کا پر قبضہ گیری کا پروگرام یورپین نے افریقہ سے شروع کیا، تو پھر اس میں اور بھی مسلمانوں کے رہنما دنیا بھر سے اس میں شامل ہو گئے، جیسے مصر سے مولوی قطب صاحب، جمال الدین افغانی صاحب، اور پاکستان میں مولانا مودودی صاحب اس کے چیمپئن تھے۔ اس طرح بر صغیر میں ایک زمانے میں علامہ اقبال بھی اس سے متاثر رہے، اور مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، اور ہمارا جو ایک بہت بڑا مذہبی حلقہ تھا وہ بھی پین اسلامزم تحریک سے متاثر تھا۔ پین اسلامزم تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی ایک ریاست قائم کی جائے۔ اب یہ ممکن تھا یا نہیں تھا، چونکہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ زوال پذیر تھی، جیسے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی، تو اس لیے پین اسلامزم جو ہے وہ ساری دنیا میں، ترکی میں اور مصر میں، اور یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اور ہندوستان تھی اس میں بھی یہ پھیلا، اور جو ہندوستان میں ایک بہت بڑی تحریک 1919 میں چلی، تحریک خلافت، وہ بھی اسی پین اسلامزم کا نتیجہ تھی، پین اسلامزم سے متاثر تھی۔ لیکن سر سید احمد خان پین اسلامزم کے حامی نہیں تھے۔ انہوں نے تو ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح۔ پھر جب ہندو مسلم یونٹی میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر وہ انڈین مسلم نیشنلزم پہ انہوں نے کام کیا، اور مسلمانوں کے لیے جو سب سے برے حالات تھے اس ہندوستان میں وہ 1857 کے بعد تھے، یعنی کہ مسلمانوں پر نوکریوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، تعلیم کے دروازے بند تھے،
مسلمانوں کا مقدر جو ہے، جو بھی یعنی کہ بااثر مسلمان تھے یا لیڈر تھے، یا ان کا مقدر یا جیل تھی یا سزائے موت تھی۔ پھر معاشی طور پر اس ہندوستان میں مسلمان بہت کمزور تھے، تو اس لیے اس صورتحال کے اندر سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ وقت ہے کہ اگر مسلمانوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہ دی اور اپنی معیشت کی طرف توجہ نہ دی اور اپنی پولیٹکس کی طرف توجہ نہ دی، تو پھر مسلمانوں کا خدا نخواستہ بر صغیر میں نام و نشان بھی مٹ سکتا ہے۔ یہ ان کے خدشات تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی تحریک کو 3 نکات کے اوپر جو تھا وہ مرتب کیا۔ پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو انہوں نے پہلا نقطہ اس تحریک کا یا اپنی اس جد و جہد کا جو اپنایا وہ تھا نان انٹرفیئرنس فرام آؤٹ سائڈ، یعنی کہ ہندوستان سے باہر جتنی بھی کوئی اسلامی یا غیر اسلامی قوتیں یا ریاستیں ہیں ان کی ہندوستان کے مسلمانوں میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ان کا نقطہ یہ تھا حالات کے تقاضوں کے مطابق کہ بھئی مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ الائنس بنا کر چلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت مسلمان ابتلا میں ہے، مسلمانوں کے اوپر جبر اور ظلم ہے۔ چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے انگریز یہ واضح طور پر سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے تو اس لیے 1857 کی جنگ آزادی جو ہے اس کے اغوا کار اور اس کے بنیادی محرک وہ مسلمان ہی ہیں، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا۔ اور پھر اس تحریک کا جو نقطہ انجام تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ بھی یہاں پر بہادر شاہ ظفر یا جو بھی اس وقت تھے ان کی جو ہے وہ سلطنت کو بحال کیا جائے۔ تو اس لیے ہر سامراج کی اور خاص کر برطانوی سامراج کی جو پالیسی رہی ہے ساری دنیا میں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہے۔ تو مسلمانوں سے اقتدار انہوں نے چھینا، ہندوستان پر قبضہ کیا، تو مسلمانوں کو نشانہ بنایا انہوں نے۔ بین ہی جیسے انہوں نے 1857 سے پہلے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کیا تو یہاں پر انہوں نے سکھوں سے اقتدار چھینا، تو اس لیے یہاں پر سکھ کمیونٹی کو، سکھ بھائیوں کو پنجاب میں سب سے زیادہ تشدد کا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس لیے ان حالات میں سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت ہم ناکام ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ بھئی ہم انگریزوں کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر چلیں۔ تیسرا نقطہ جو تھا وہ تھا کہ ہمیں اپنی تمام تر توجہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بیٹرمنٹ کے اوپر لگانی چاہیے، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم ترکی کے بارے میں سوچیں یا مصر کے بارے میں سوچیں یا ہم عربوں کے بارے میں سوچیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے حالات بہتر کر کے اس کے بعد ہمیں کسی اور طرف جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔
تو اس لیے یعنی کہ اس طرح کی صورتحال تھی 1857 کے بعد، جس کے اندر سر سید احمد خان نے یہ بیڑا اٹھایا. چونکہ نوکری کے دوران وہ جب بجنور میں تھے تو ایک تو وہ یعنی کہ اس وقت کی جیسی بھی وہ تھی بیوروکریسی، اس کا بھی حصہ تھے، وہ جج تھے. دوسرا یہ تھا کہ 1857 کے دوران بجنور میں جب جنگی آزادی کے اثرات پہنچے اور قتل عام ہوا تو انہوں نے بہت سے یورپین کی جانیں بھی بچائیں. تو اس لیے انگریز ان کے احسان مند بھی تھے اور ان کی انگریز وائسرائے اور اوپر تک کے حلقوں میں آواز بھی تھی. تو اس لیے انہوں نے ان 3 نکات کے اوپر اپنی تحریک کا، اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اس وقت نہ تو یعنی کہ اس ملک میں کوئی مسلمانوں کی سیاسی جماعت تھی، اس وقت تو کانگریس بھی نہیں بنی تھی. یعنی کہ ایک بے یار و مددگار ہندوستان کے کروڑوں مسلمان بالخصوص اور باقی کمیونٹیز بالعموم بے یار و مددگار تھے. اور ایسے حالات کے لیے وہ مولوی سراج نے کہا تھا کہ بھئی سرا نال سراج سرداریاں نہیں، وارث کون بندا سرو ننگیاں دا. تو اس وقت یعنی کہ مسلمان بے سر و سامان تھے. تو پھر سر سید احمد خان آگے بڑھے اور ان کی جو احباب تھے ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی اس میں بہت بڑے بڑے نامور حضرات موجود تھے، جن میں نواب موصل الملک، وقار الملک، شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالدی، ڈپٹی نذیر صاحب، مولوی چراغ صاحب جیسے مشاہیر ان کے ساتھ موجود تھے. تو اس لیے انہوں نے یہ جو جدوجہد تھی اس کو شروع تو کیا مراد آباد. یہ سارا یو پی کا علاقہ ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو نہ تو پاکستان میں شامل ہوا، نہ وہاں پر مسلمانوں کی کوئی پنجاب یا پختونخوا کی طرح یا سندھ کی طرح کوئی اوور ویلمنگ میجورٹی تھی. تو انہوں نے اس یو پی میں یعنی کہ تحریک پاکستان اور انڈین مسلم نیشنلزم کو جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیا. تو یہ جتنے بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے قاداور لوگ موجود تھے، سب کا جو ہے وہ انٹروڈکشن وہ علی گڑھ تحریک کے حوالے سے ہے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ بھئی سر سید احمد خان نے سیاست کے اوپر بھی فوکس کیا، مسلمانوں کی حالت زار کے اوپر بھی فوکس کیا، مسلمانوں کے روزگار کے اوپر بھی فوکس کیا، لیکن سب سے زیادہ جو انہوں نے فوکس کیا وہ تعلیم کے اوپر کیا کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. یہ تعلیم میں بر صغیر میں سب سے پیچھے ہیں، اور جو قوم جو خاندان تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ زمانے کی ترقی میں ہم سفر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس کیا. ان کی خدمات تو اور بھی ہیں، بہت زیادہ مذہبی خدمات ہیں ان کی، ادبی خدمات ہیں ان کی، ہاں جی مذہبی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سیرت النبی پر کتاب لکھی، قرآن پاک کی کا جو ہے تفسیر اور ترجمہ کیا. اسی طرح اور بہت سی ان کی سیاسی خدمات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ان کی جدوجہد کا مرکز ہے وہ تعلیم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. تو یہ نہ ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ کسی اور کمیونٹی کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ ان کو روزگار ملے گا. دوسرا یہ تھا کہ اس میں ایک اور بھی پہلو تھا کہ وہی مکتبہ فکر جو پین اسلامزم سے متاثر تھا، مسلمانوں کا مذہبی حلقہ اثر، وہ چونکہ جدید تعلیم کے سخت خلاف تھے. انگریزی
میں تعلیم حاصل کرنے کو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ حرام ہے، اور اس لیے ایک پورا یعنی کہ ہندوستان کے اندر یہ ایک لہر تھی کہ بھئی یہ انگریزی تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ انگریزوں سے مطالبے کیے جاتے رہے کہ بھی ہمیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے بنائے جائیں اور وہاں پر صرف اور صرف اردو میں تعلیم دی جائے۔ تو اس ساری صورتحال میں تعلیمی طور پر مسلمانوں کی اتنی پسماندگی تھی کہ ایک رائٹر ہیں بڑے مشہور، وہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے، بہت بڑے ریسرچر بھی تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، وہ امریکہ سمیت اور ہندوستان سمیت اور مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی رہے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے RC موجمدار صاحب۔ تو انہوں نے ایک بہت اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کی جو سب سے شہرت آفاق کتاب ہے وہ ہے فریڈم موومنٹ ان انڈیا، 4 والیومز پر مشتمل ہے۔ تو اس کے اندر وہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت زار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یعنی کہ 1865 میں صورتحال یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں جو بر صغیر ہے، جس میں اب ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں 9 لوگوں نے MA پاس کیا، اونلی 9، اور وہ 9 کے 9 ہی ہندو تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس میں جس نے MA کا امتحان دیا ہو یا MA مطلب پاس کیا ہو۔ اسی طرح BA کی صورتحال تھی کہ 1865 میں ہی 41 لوگوں نے پورے ہندوستان میں BA کا امتحان دیا جب BA پاس کیا، اور جن میں سے ایک مسلمان تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی اور آج بھی لا کی تعلیم بڑی اہمیت کی حامل تھی، بڑی مطلب اس میں لوگ انٹرسٹ لیتے تھے۔ تو اس میں بھی دیکھیں 1865 میں کیا صورتحال تھی کہ 17 لوگوں نے لا کا امتحان دیا اور پاس کیا، وہ سب کے سب ہندو تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اور اسی طرح 1867 میں 67 میں 88 لوگوں نے مجموعی طور پر MA BA کا امتحان دیا، وہ سب کے سب ہندو تھے، اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو اس لیے سر سید احمد خان کے سامنے یہ ایک یعنی کہ شیشہ تھا جس میں وہ مسلمانوں کی حالت زار بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس کیا اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بڑے جتن کیے، سیمینارز کیے، کانفرنسز کی، بے شمار تعلیمی ادارے کھولے، اس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو اس لیے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کو اگر آپ اس میں سے مائنس کر دیں تو نہ پاکستان موومنٹ باقی بچے گی، نہ 2 قومی نظریہ باقی بچے گا، نہ ہندوستان کی پارٹیشن، اور نہ ہی مسلم لیگ کا قیام۔ یہ سب کے سب حاصلات جو ہیں وہ سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کی ہیں۔ جس طرح ہم نے یہ بات کی کہ سر سید احمد خان پین اسلامزم کے حامی نہیں تھے، وہ ایک انڈین نیشنلسٹ تھے۔ اس وقت تو بھائی انڈیا ہی تھا نا، کسی کے خوابوں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کبھی یہ ہندوستان تقسیم ہوگا، اس کی ایک ریاست بنے گی یا 2 ریاستیں بنیں گی، اور یہ بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ پھر ایک ریاست پاکستان بننے کے بعد یہ ریاست ٹوٹ بھی جائے گی، اس میں سے بنگلہ دیش الگ بھی ہو جائے گا۔
تو یہ سارے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ساکت نہیں ہے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ تبدیلی کے عمل کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مسلسل حرکت میں ہو. ہر لمحہ جو تبدیلی کا عمل ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. تو وہ انڈین نیشنلسٹ تھے، انہوں نے بہت کوشش کی، بعد میں اس کوشش کو قائد اعظم نے بھی آگے بڑھایا کہ بھی ہندوستان کے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کریں. اس کے لیے انہوں نے اپنا ہندو مسلم انڈین ایک تنظیم بھی بنائی، جس کے صدر مہاراجہ کرشن تھے اور سیکرٹری خود سر سید احمد خان تھے. لیکن 1867 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے سر سید احمد خان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. وہ واقعہ کیا تھا کہ ہندوؤں نے انگریزوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ بھئی یہ جو فارسی یا اردو ہے اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان لاگو کیا جائے. تو اس کے اوپر فسادات شروع ہو گئے. انگریزوں نے یہ فیصلہ مانا بھی، اور بنارس میں سب سے زیادہ فسادات ہوئے، سینکڑوں لوگ مارے گئے اس میں. پھر اس کے اوپر سر سید احمد خان نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کتاب بھی لکھی، اردو ہندی تنازع. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اردو ہندی تنازع. تو یعنی کہ بنارس کے اس واقعے نے اور ہندوؤں کی اس ضد نے سر سید احمد خان کو انڈین نیشنلسٹ سے انڈین مسلم نیشنلسٹ بنا دیا، اور وہ اور زیادہ مسلمانوں کے تحفظ، مسلمانوں کے مستقبل، مسلمانوں کی تعلیم، ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کے روزگار کے بارے میں اور زیادہ سوچنے لگے، اور وہ ہندو کمیونٹی سے مایوس ہوتے چلے گئے. تو اسی طرح انہوں نے یعنی کہ ایک طرف تو سہولت نہیں تھی کہ لوگ تعلیم حاصل کرتے، دوسری طرف جو ہمارا مذہبی ایلیمنٹ تھا یا اس سے جو متاثر لوگ تھے، جو پین اسلامزم کے جو حامی تھے کہ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی ایک ریاست ہونی چاہیے، تو ان کا جدید تعلیم اور انگریزی تعلیم اور انگریزی اداروں کے بارے میں بڑا پراپیگنڈا بھی تھا. تو اس لیے یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن سر سید احمد خان نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے سب سے پہلے 1859 میں یو پی میں مراد آباد ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک ہائی اسکول کھولا، اور اس ہائی اسکول کے اندر فارسی کی، انگریزی کی، اسلامیات کی تعلیم کو انہوں نے شروع کی. اس میں مختلف کلاسز شروع کی. پھر اسی طرح 1862 میں غازی پور، یہ بھی یو پی میں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یو پی کے اندر ہی سر سید پیدا ہوئے، وہیں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی جدوجہد کا جو سارا مرکز ہے وہ اتر پردیش ہی رہا ہے. اور اتر پردیش پاکستان سے بھی بڑا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پاکستان موومنٹ وہاں پیدا ہوئی، وہاں جوان ہوئی. تو 1862 میں غازی پور میں انہوں نے ایک اور اسکول کھول دیا، جس کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. پھر 1863 میں انہوں نے چن کر جو مسلمانوں کے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. اس سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کے اندر جو جدید تحقیق ہو رہی ہے، جو جدید علم آ رہا ہے، اس کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے کتابیں چھاپی جائیں اور لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور لوگ اس کو پڑھیں. جو خرید سکتا ہے خریدے،
طالب علموں کو فری دی جائیں، تعلیمی اداروں میں ان کو جو ہے وہ پڑھایا جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ جدید علوم سے بھی اپنے آپ کو آشنا کر سکیں۔ سوری۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے 1866 میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جس میں انہوں نے مہاراجہ کرشن کو جو ہے وہ صدر بنایا، خود جو ہے وہ سیکرٹری بنے۔ اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے کہ بھئی مسلمانوں کے لیے امراءات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مطلب حاصل کی جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے آگے، اگر آپ مطلب بھی مزید اس کے اوپر بات کریں گے تو ایک پوری چین انہوں نے، ہاں جی، ایک انہوں نے تنظیم بنائی جس کا نام تھا انجمن ترقی مسلمان، انجمن ترقی آف انڈین مسلم، یا اس طرح کی تھی، یہ غالباً 1870 میں انہوں نے بنائی۔ پھر جو انہوں نے ایک بہت بڑا بیج بویا وہ تھا MAO ہائی اسکول علی گڑھ، یہ 1875 میں بنا، اور علی گڑھ جو ہے وہ یعنی کہ UP کے بالکل مرکز میں ہے، اور اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی۔ تو MAO کا کیا مطلب ہے کہ محمڈن اینگلو اورنٹیل ہائی اسکول۔ اب محمڈن کا مطلب یہ ہے کہ اس ہائی اسکول میں یا اس کالج میں مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دی جائے گی۔ اینگلو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو انگریزی اور جدید تعلیم بھی دی جائے گی، اور اورنٹیل کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا یا جو مشرقی روایات ہیں یا جو مشرق کا جو کلچر ہے اس کے مطابق یہاں تعلیم دی جائے گی۔ پھر یہی اسکول جو ہے ہائی اسکول جو 1875 میں علی گڑھ میں بنا، یہ 1877 میں یہ کالج بن گیا، اور پھر 1920 میں یہی کالج جو ہے وہ پھر انگریزوں نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ سر سید احمد خان تو 1898 میں 98 میں وفات پا گئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھی وہ ان کا بیج جو ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور وہ 1920 میں یونیورسٹی بن گیا، اور پھر جب پاکستان موومنٹ زوروں پر تھی، اسی یونیورسٹی میں قائد اعظم محمد علی جناح گئے، اور انہوں نے طالب علموں کی بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ بھی یہ علی گڑھ کے طالب علم میرے پر ہیں، میں وڈیروں اور جاگیرداروں پر تکیہ نہیں کرتا، آپ میرے پر ہیں، آپ مجھے جتنا اونچا اڑائیں گے میں اتنا اونچا اڑاؤں گا۔ تو اس لیے اس دوران میں یعنی کہ ابھی سر سید احمد خان ان رفاہی، ان سماجی، ان تعلیمی اور مسلمانوں کے جو سیاسی کام ہیں ان میں مصروف تھے کہ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بن گئی، اور اس سیاسی جماعت میں بہت سے ہندو اور بہت سے مسلمان نیشنلسٹ بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن سر سید احمد خان ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے، وہ نتیجہ یہ تھا کہ بھئی انگریزوں کے ساتھ ساتھ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کر رہی جس طرح ایک ہی علاقے میں ایک ہی خطے میں رہنے والے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے 1885 میں جب کانگریس بنی تو اس کے رد عمل کے طور پر 1886 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں، سر سید احمد خان نے
آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی، اور یہی وہ تنظیم تھی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جس نے 1905 میں ایک وفد تشکیل دیا، اور اس وفد نے وائسرائے ہند سے ملاقات کی اور انہیں مسلمانوں کے مطالبات کی ایک طویل فہرست دی۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سر سید احمد خان تو 1898 میں وفات پا گئے، لیکن ان کے جو رفقا کار تھے جن میں نواب موصل الملک، نواب وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، حسرت موہانی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر اور سید امیر علی، اسی طرح سر آغا خان، یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے سر سید احمد خان کی جدوجہد کو جاری رکھا، اور جب کانگریس بن گئی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک آپ اپنی کوئی تنظیم یا پارٹی نہیں بنائیں گے کانگریس آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، اس لیے جو بھی مسلم لیڈر یا مسلمان ایکٹیوسٹ کانگریس میں شامل ہو وہ اس کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے جب محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنی تو پھر اسی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جو ہے 1905 میں شملہ وفد، شملہ ڈیپوٹیشن 1905 یا 6 میں انگریز وائسرائے سے ملا اور انہیں مسلمانوں کے مطالبات کے لیے ایک طویل فہرست دی۔ اس وفد میں کوئی 35 لوگ شامل تھے۔ اچھا، تو اس کے اندر بڑے بڑے مسلمان لیڈران تھے۔ تو اس سے پہلے بھی سر سید احمد خان یہ مطالبہ کر چکے تھے انگریزوں سے، کیونکہ سر سید احمد خان کو اصل میں جو بنیادی ایشو تھا، جو ان کے ذہن میں تھا، جو ان کے دماغ میں تھا یا دل میں تھا، وہی قائد اعظم کے دل میں تھا، وہی علامہ اقبال کے دل میں تھا کہ بھئی اگر آج کل 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد انگریز ہندوستان سے جائیں گے، آخر جانا ہی تھا نا، تو اس ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر ویسٹرن ڈیموکریسی آئے گی، برطانوی ڈیموکریسی آئے گی، تو اس کے اندر میجورٹی ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا وہی حال ہوگا جو آج انگریزوں کے دور میں بدتر ہو۔ تو یہ وہ ایک یعنی کہ نقطہ تھا جس کے حوالے سے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک پوری جدوجہد کر رہی تھی۔ یہ تو نہیں تھا نا کہ بھی ہندوستان تقسیم بھی ہوگا، لیکن یہ طے تھا کہ بھی انگریزوں کو بہرحال جانا ہے، نوآبادیاتی دور ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو انہوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ وہ پہلے کر چکے تھے، اخباروں میں یا اپنی تقریروں میں یا اپنے مطالبات میں، لیکن جب شملہ وفد وائسرائے ہند سے ملا تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ مطالبہ مسلمانوں کا انگریز حکومت نے مان لیا، اور یہی وہ پہلا یعنی کہ بیج ہے جو دو قومی نظریے کا اور پاکستان موومنٹ کا سر سید احمد خان کے بعد اس کے ساتھیوں نے یہ بویا کہ جداگانہ انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس بر صغیر ہندوستان میں انتخابات ہوں، مسلمان ووٹر مسلمان امیدواروں کو ووٹ دیں گے اور ہندو ووٹر ہندو امیدواروں کو ووٹ دیں گے، اسی طرح سکھ ووٹر جو ہے وہ سکھ امیدواروں کو۔ یہ تھا مطالبہ، انہوں نے مان لیا۔ اچھا، اب یہ تھا کہ اب جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی یہ یہاں آ کے نہیں رک گئی،
یہ اس بات کے اوپر سوچتے رہے کہ بھی آل انڈیا نیشنل کانگریس کیا کرتی ہے۔ تو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا جو سارا ایکسپیرینس 1885 سے آنورڈ 1905-6 تک رہا، یعنی کہ 20 سال، وہ اس کام میں پوری طرح فیل ہو گئی کہ بھی وہ ہندوستان کی تمام کمیونٹیز اور تمام مکتبہ فکر کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ تو اس سے جو مسلمان تھے اور جو علی گڑھ اسکول آف تھاٹ تھا وہ اور زیادہ مایوس ہوا، اور اس بات کی ضرورت اور بڑھ گئی کہ بھئی اگر مسلمان اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بناتے تو اس وقت تک مسلمانوں کے مطالبات انگریزوں تک پہنچانا، مسلم پاپولیشن کو آرگنائز کرنا اور اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو اس کام کے لیے بھی یہ اعزاز جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کو سر سید احمد خان کے رفقا اور ان کے شاگردوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے 1906 میں یہی جو آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، اس کا سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں طلب کیا، اور وہاں پر اس بات کے اوپر غور کیا گیا کہ بھی ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ لہٰذا یہ وہی دن ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے انٹرم یا عارضی جو صدر تھے وہ نواب سلیم اللہ خان صاحب کو بنایا گیا۔ وہ بنگالی تھے بنیادی طور پر۔ تو اس کے بعد پھر 1908 میں یا 7 کے آخر میں کراچی میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی باقاعدہ مکمل تنظیم سازی کر دی گئی، اور سر آغا خان سوئم کو جو یہ جو ہیں ایک مذہبی فرقے کے پیشوا بھی تھے، ان کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا، اور سید حسن بل گرامی کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ اور جو برطانیہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی تنظیم تھی، اس کو برطانیہ کا ایک یونٹ مان لیا گیا۔ تو اس طرح مسلم لیگ جو ہے وہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ تو اس لیے دو قومی نظریے کے اوپر سٹینڈ کرنا اور ہندوستان کے مسلمانوں میں انڈین مسلم نیشنلزم پیدا کرنا اور ان کو پین اسلامزم سے دور رکھنا، اور پھر مسلمانوں کے حقوق کے لیے فائٹ کرنا، اردو زبان کے لیے اور مسلمانوں کے دیگر جو حقوق تھے اس کے لیے، اور پھر شملہ وفد میں جو ہے وہ جو جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تسلیم کرانا، اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو قائم کرنا۔ یہ تمام اعزازات جو ہیں یہ سر سید احمد خان، ان کے رفقا کار، ان کے شاگردوں اور علی گڑھ تحریک کو حاصل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر مسلم لیگ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر وہ اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کچھ دنوں بعد ایک اور کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔